اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر دوسرا واقعہ بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 32 سے بات شروع ہوتی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے سامنے ان دو آدمیوں کا بھی مثال دینے کے لیے قصہ بیان کرو، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات دیے تھے انگوروں کے، اور ان انگوروں کے باغات کی باڑ ہم نے لگا دی تھی کھجور کے درختوں کے ذریعے، اور ہم نے ان میں اس کو کھیتیاں بھی عطا کی تھیں، دونوں باغوں نے پھل دیا تھا ہر وقت، اور اس میں سے وہ کچھ کمی نہ کرتے، اور ہم نے مزید برآں ان باغوں میں نہر بھی جاری کر دی تھی۔ یعنی اللہ نے ایک بندے کو بہت کچھ عطا کیا تھا، باغات تھے، نہریں تھیں، پھل تھا، سب کچھ تھا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس ثمر بھی تھا۔ ثمر سے مراد مفسرین نے بیان کیا، جو بات مناسب معلوم ہوتی ہے، کہ اس کے بیٹے بھی تھے کافی، کیونکہ آگے وہ جو بندہ تھا جو غریب تھا اس کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اپنے کر و فر میں، تکبر میں، غرور میں ایک غریب آدمی سے جو ایمان والا تھا اس سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ جا، تیرے پاس کیا ہے، میں مال میں اور نفری میں تجھ سے بہت زیادہ ہوں۔ اور ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر، اور باغ کو دیکھ کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھو کیا مضبوط باڑیں ہیں، کیا درخت ہیں، کیا پھل ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا، میں نے اس پر پورا انتظام کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سورہ یونس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ گمان کرنے لگے کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، اب اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میرا بزنس سیٹ ہو گیا ہے، میری زندگی سیٹ ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں خراب ہو سکتا، تو سمجھ لیں اب کام خراب ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں صحیح ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کبھی بھی اپنے معاملات کے اوپر یہ نہ سوچیں کہ اب میں سیٹ ہو گیا، اب خراب ہو ہی نہیں سکتا معاملہ۔ توکل اللہ پہ کریں، ہاں محنت اپنی خود کریں ضرور، لیکن توکل اللہ پہ کریں۔ تو فرمایا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کبھی یہ باغ میرا تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ویامت کوئی چیز ہے، اور اگر بالفرض محال قیامت آ بھی گئی اور مجھے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں دنیا میں بھی تو رب کا محبوب ہوں، جبھی تو اس نے مجھے مال دیا ہے، تو وہاں مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ بدگمانی یا خوش فہمی کہہ لیں اس کو ہو گئی تھی کہ جب دنیا میں اتنا مال ملا تو مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اس غریب نے کہا جو مومن تھا باتیں کرتے کرتے، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، تو اپنی اوقات کو بھول گیا، پھر اس نے تجھے ایک انسان بنایا؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ شریک کرتا تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا، آخرت کا منکر تھا، لیکن مالی طور پر بہت مستحکم تھا۔ پھر اس نے کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، 39 نمبر آیت، یہ بھی دعا یاد کرنے کی ہے۔ جب آپ کو اپنی کوئی چیز اچھی لگے یا کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، کسی کا کاروبار اچھا ہے، کسی کی صحت، کسی کے گھر میں خوشیاں آپ دیکھیں، بچے کسی کے دیکھیں جو بڑے سعادت مند ہیں، اس کو اللہ نے آسانیاں دی ہیں، تو اس پر حسد نہ کریں، اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی میں قوت اور طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصیحت ہے مسند احمد میں صحیح سند سے، جب تم اپنے بھائی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند آئے تو تم کہو بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت عطا کرے، تاکہ تمہاری نظر نہ لگ جائے تمہارے بھائی کو۔ تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ تو نے یہ دعا کیوں نہ کہی، کیوں نہ پڑھی جب تو نے دیکھا تھا کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور بیٹوں میں؟ تو معلوم ہوا یہ جو اس نے وَكَانَ لَهُ ثَمَر کے الفاظ ہیں، اس سے مراد بیٹے ہیں، کیونکہ وہ مال اور بیٹوں میں زیادہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے، ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغ پر کوئی عذاب بھیج دے اور پھر تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے، یا پھر تیرے باغ کے چشموں کا پانی زمین کی تہہ میں اتر جائے اور پھر تو کبھی اس کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اپنے باغ پر اتنا تکبر کرتا ہے، یہ باغ اللہ کی نعمت سے تجھے ملا، اگر اللہ چھین لے تو کیا کرے گا؟ اور پھر وہی ہوا کہ کسی اللہ والے کا دل دکھایا تو لگ گئی اللہ والے کی آہ، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے باغ کو گھیر لیا گیا آفت سے۔ ابھی تک تو کھجور کے درختوں سے گھیرا تھا نا، اب گھیرا گیا آفت سے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، کف افسوس ملتا رہ گیا کہ میں نے اس پر کتنا انویسٹ کیا تھا، کتنا خرچ کیا تھا، کتنا پیسہ لگایا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ تو اپنی چھتریوں پر اوندھا پڑا تھا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہتا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو کوئی لشکر نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، کوئی جماعت نہ تھی جو اسے بچا سکتی اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اللہ سے بدلہ کون لے سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ حاکمیت تو اللہ کی ہے، وہی ہے جو ثواب دینے کے اعتبار سے بہتر ہے، اور وہی ہے جو انجام دینے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد دنیا کی مثال دی گئی ہے۔ قیامت کے دن کا کچھ تذکرہ ہے کہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، مجرمین کو تم دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کتاب میں دیکھنے سے، اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ کوئی ہمارا بڑا گناہ چھوڑا نہ چھوٹا، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر عمل اس میں حاضر ہے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد چند نصیحتوں کے بعد قصہ آتا ہے تیسرا، اور یہ واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر، صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، ایک دن خطبہ دیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسبہ انا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں گا، اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، تورات کا حامل ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی طرف منسوب کرے کسی بھی بھلائی یا خیر کو۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے، اللہ مجھے کر دے، یہ بات کہنی چاہیے۔ لیکن اللہ کو ان کا یہ چھوٹا سا جملہ بھی اچھا نہ لگا، تو اب اللہ رب العزت نے ان کے متعلق کیا حکم صادر فرمایا؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا بندہ سب سے بڑا عالم کون ہے، جو تم سے بھی بڑا عالم ہے؟ اب تمہیں سفر کرنا پڑے گا اس سے ملنے کے لیے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیار ہوں، کیونکہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، اگر مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے تو میں اس کا شاگرد بننے کو تیار ہوں۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، جہاں علم کی محفل ملے پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ لوگوں کا ایسا ہے جو اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتے ہیں لوگ، اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائی ہم نے جو کہہ دیا بس یہ آخری بات ہے، بھائی ہماری کتاب میں لکھا ہے یہ حرف آخر ہے، ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا اس سے بڑی بات ہی نہیں ہو سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ کو سفر بھی کرنا پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا سامان باندھا، یوشع بن نون کو ساتھ لیا، یہ صحیح بخاری میں تفصیل ہے۔ اس کے بعد چلے اور فرمایا کہ میں مجمع البحرین تک جب نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک سکون سے بیٹھوں گا نہیں۔ یہ مجمع البحرین کیا تھا کہ دو سمندروں کے، دو دریاؤں کے ملنے کا مقام تھا۔ اللہ نے بتایا تھا کہ یہاں پر تمہاری ملاقات اس بندے سے ہوگی، یہ لوکیشن ہے۔ طویل سفر تھا، سفر کٹ گیا، اور جب وہاں پر یہ پہنچے تو وہاں پر ایک جو نشانی دی گئی تھی کہ ان کے پاس ایک تیار پکی ہوئی مچھلی تھی ان کے سامان کے اندر، وہ نشانی بتائی گئی تھی کہ جب یہ مچھلی کسی مقام پر تم رکو گے اور یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں یا دریا میں چلی جائے گی تو یہ مقام ہے جہاں پر تمہاری ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹے تھے، یوشع بن نون جاگ رہے تھے، وہ مچھلی جو ہے وہ اچانک زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی۔ تو پھر یہ اٹھے موسیٰ علیہ السلام اور چلو جی پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے گئے، اب تھک گئے، کیونکہ جب بندہ منزل سے آگے نکل جائے تو پھر تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ کہنے لگے اب بھوک لگی ہے، وہ ذرا نکالو کھانے کے لیے کیا ہے۔ تو یوشع بن نون نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب ہم وہاں پتھر کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے تو میں آپ کو مچھلی کا بتانا ہی بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر باہر آئی اور اس نے عجیب طریقے سے سمندر میں ایک سرنگ بنائی، راستہ بنایا اور چلی گئی۔
کہنے لگے یہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں پہنچ کر ملاقات کرنی تھی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ واپس ریٹریس کرتے ہیں اپنے سٹیپس نا، فٹ سٹیپس کو، واپس طویل سفر ہے، واپس آئے، پہنچ گئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی۔ صحیح بخاری میں نام ملتا ہے خضر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے خصوصی علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عاجزی کے ساتھ، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے ہدایت کی باتوں میں سے۔ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، ایک نبی اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہا ہے۔ تو استاد کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، استادوں کا استاد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا خضر نے، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس معاملے پر جس کا آپ کو کچھ علم ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر چلنا ہے تو پھر یہ شرط سن لو، اگر میرے ساتھ چلو گے تو مجھ سے کسی بھی بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود تمہیں بتا نہ دوں، یہ شرط ہے، منظور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی منظور ہے۔ یہ دونوں چلے، سمندر پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں بٹھایا، مساکین کی کشتی تھی، غریب لوگوں کی۔ جب وہ بیٹھے ہیں تو کشتی کا انہوں نے ایک تختہ جو ہے وہ اکھاڑ کر نکال دیا، اس میں کر دیا ایک بڑا سا سوراخ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا جبکہ یہ مسکین غریب لوگ ہیں، یہ آپ نے بہت عجیب برا سا کام کیا۔ تو خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو فرمایا میری پکڑ نہ کیجئے، میں بھول گیا، میرے معاملے میں سختی نہ کیجئے، میرے ساتھ نرمی کیجئے، مجھے اپنے ساتھ چلنے دیجئے۔ ٹھیک ہے چلو، سمندر سے پار ہو کر اترے، آگے چلے تو ایک لڑکا ان کو ملا، وہاں سے جا رہا تھا۔ خضر نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کلیم اللہ، جلال والے بندے، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا بغیر کسی گناہ کے، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ یہاں پر جز نمبر 15 مکمل ہوا، جز نمبر 16 کا آغاز ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ پھر تم نے سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اگر میں کوئی سوال کروں تو یہ آخری دفعہ مجھے اجازت دے دیں، اب اس کے بعد آپ مجھے ساتھ لے کر نہ جائیے گا، اب آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا۔ پھر آگے چلے، یہاں تک کہ کسی بستی میں پہنچے، دونوں بھوکے تھے، جا کر کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ، ہم مسافر لوگ ہیں، مہمان ہیں۔ تو وہ بستی والے بڑے ہی خبیث تھے، انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر بھی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بیٹھے ہیں بھوکے، تو خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے، گرنے ہی والی ہے۔ تو خضر گئے اور اس دیوار پر بڑی محنت کر کے، مرمت کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، چنائی کر کے بالکل ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں کیا، اب تک تو دو کام دیکھے تھے بڑے برے، اب یہ کیا ہے کہ بھوکے ہیں، ہمیں کھانا نہیں دے رہا کوئی، مسافر بندے ہیں، اور انہی کی دیوار ٹھیک کر دی۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو ان سے اجرت مانگ لیتے، کچھ کھانا مل جاتا، ہم بھوکے ہیں۔ خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، تم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، یہ میرے تمہارے بیچ میں جدائی کا وقت آ گیا، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارے جانے سے پہلے کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے، یہ سن لو۔ رہا کشتی کا معاملہ، تو وہ کشتی تھی کچھ مسکینوں کی، وہ سمندر میں کشتی چلا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ میں نے اس لیے چاہا کہ اس کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ جس جگہ یہ جا رہے تھے اس سمندر کے پار علاقے میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اور اس کے کارندے ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور جو کشتیاں خراب ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو میں نے سوراخ کر دیا کہ سوراخ تو یہ بند کر لیں گے بعد میں، لیکن اگر سوراخ نہ کیا اور یہ کشتی وہاں پہنچ گئی تو اس کشتی سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے مسکین، یہ کشتی قبضے میں ان کے چلی جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے سوراخ کیا۔ آپ سوچیں ہماری زندگی میں کبھی کبھار سوراخ ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں نقصانات ہو جاتے ہیں، تکلیف آتی ہے، ہم سوچتے ہیں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں خیر کے رستے بناتا ہے، لیکن ہم بڑے ناشکرے، بڑے بے صبرے ہیں۔ ہم اس کشتی کے سوراخ کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے اگر سوراخ نہ ہوتا تو کتنی بڑی مصیبت آگے کھڑی تھی۔ اس لیے جب بھی زندگی میں تکلیف آئے تو یہ سوچ کر برداشت کریں کہ یہ سوراخ ہے میری کشتی میں، جس کی وجہ سے اللہ میری کشتی کو ڈوبنے سے بھی بچائے گا اور آگے اس پر کسی کا قبضہ ہونے سے بھی بچائے گا۔ یہ یقین اگر فیتھ ہمارے اندر آ جائے تو زندگی کے مصائب ہم بڑی آسانی سے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا تو اس لڑکے کے ماں باپ دونوں پکے مومن تھے، لیکن ہمیں اللہ کی طرف سے یہ بات معلوم تھی اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنے گا اور اس کے فتنے میں آ کر اس کے ماں باپ بھی فتنے میں چلے جائیں گے، کسی طغیانی میں چلے جائیں گے، کفر میں چلے جائیں گے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اللہ اب ان دونوں میاں بیوی کو اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ بھی ہو اور قرابت داری میں ان کا خیال رکھنے والی بھی ہو۔ یعنی اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم سے کوئی بچھڑ جائے تو اس کے بچھڑ جانے میں خیر کا کوئی پہلو ہوگا، اس بات پر یقین رکھیں۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، یا تو اس دنیا سے جانے والے کے لیے خیر ہوگا اس میں کہ وہ چلا جائے، یا ہمارے لیے خیر ہوگا کہ ہمیں اللہ اس سے بہتر کوئی اور نعم البدل عطا کرے گا۔